سیما سچن ایک بہت بڑی مشکل کا شکار ہونے جا رہی ہے. سیما سچن کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ بھارت کے اندر اس کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے. اس کو بھارت کی اس جیل کے اندر منتقل کیا گیا ہے جو کہ بھارت کی خطرناک ترین جیلوں میں شمار کی جاتی ہے, جہاں پر جنسی زیادتی, جہاں پر ڈکیتی, جہاں پر چوری, یہاں پر قتل کے ملزمان کو باقاعدہ طور پر رکھا جاتا ہے. اور 22 گھنٹے کی تفتیش کے دوران سچن نے بھی سیما کے خلاف بیان دے دیا. 2 مزید گرفتاریاں کی گئیں جنہوں نے باقاعدہ معاونت فراہم کی سچن اور سیما کو نیپال کے ذریعے بھارت کے اندر غیر قانونی طور پر داخل ہونے کے لیے. تو اب تمام جو گواہ ہیں, تمام جو شواہد ہیں, تمام جو کیس ہے وہ سیما کے خلاف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. سیما نے جیل کے اندر سے بیٹھ کے باقاعدہ رونا دھونا شروع کیا ہے اور اس بات کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھلے کچھ عرصے جیل میں رکھو لیکن خدا کے لیے مجھے بھارت کی نیشنلٹی پرووائڈ کر دو کیونکہ میں بھارت میں رہنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب سیما سچن بہت بڑی مشکلات سے دوچار ہونے جا رہی ہیں. وہ اس وقت ایک ایسی مشکل میں پھنس چکی ہیں جہاں سے نکلنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. سیما سچن کو ابھی تک شاید یہ گمان تھا, یہ خوش فہمی تھی, یہ خیال تھا کہ وہ کسی طریقے سے بھارتی حکام کو کنونس کر لیں گی کہ تمام معاملہ محبت کا تھا. وہ کنونس کر لیں گے کہ جناب ان کو بھارتی شہریت فراہم کر دی جائے. لیکن اب صورتحال اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ یقین جانیے کہ سیما نے ہاتھ جوڑ کر رحم کی اپیلیں کرنا شروع کر دی ہیں. سیما کو بھارت کی ایک ایسی جیل منتقل کر دیا گیا ہے جو کہ بھارت کی خطرناک ترین جیلوں میں شمار کی جاتی ہے. 22 گھنٹے کی تفتیش کے بعد یہ بات اخذ کی گئی بھارتی حکام کی جانب سے کہ معاملہ صرف اور صرف محبت کا نہیں. اچھا یہ بات ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے, اندازہ ہو گیا کہ یہ بات پاکستانی جاسوس اور ISI ایجنٹ کی بھی نہیں ہے اور یہ بات محبت کی بھی نہیں ہے. لیکن سیما کا اس میں اپنا ایک ذاتی مفاد تھا اور واقعی میں ذاتی مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے اس نے تمام چیزیں کی ہیں. حالانکہ میں آج آپ کو کچھ حقائق سیما کے حوالے سے پیش کرنے جا رہا ہوں اور یہ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ جناب سیما نے جیل کے اندر سے بیٹھ کے باقاعدہ رونا دھونا شروع کر دیا ہے. جس جیل کے اندر اس کو رکھا گیا ہے وہ جنسی زیادتی کے جو مجرمان ہوتے ہیں ان کو وہاں پر رکھا جاتا ہے. خواتین کا سیل الگ ہے, بیسکلی چوری ڈکیتی کے جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے اور بڑی خطرناک ترین اور سخت نظم و ضبط والی یہ جیل تصور کی جاتی ہے جہاں پر اس کو رکھا گیا. لیکن اب اس نے بھارتی حکام سے, بھارتی حکومت سے اس بات کی اپیل کر دی ہے, بلکہ ہاتھ جوڑ کر رونا دھونا شروع کر دیا ہے کہ اس کو بھارتی شہریت فراہم کر دی جائے, بھلے اس کو کچھ عرصے کے لیے جیل کے اندر رکھا جائے. اب جناب سیما کے بارے میں کیا اپڈیٹ نکل کر سامنے آئی اس پر آج بات کریں گے. لیکن اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, براہ راست کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, salman.mrza کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہیں تو آپ فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا. جناب سیما سے 22 گھنٹے تفتیش کی گئی اور اس 22 گھنٹے کی تفتیش کے دوران اس نے بہت سارے جوابات کا کانفیڈنٹلی اس لیے جواب دیا کہ شاید وہ بھارتی حکام کو بتانا چاہ رہی تھی کہ جناب میں نے کچھ غلط ہی نہیں کیا. لیکن آپ دل پر ہاتھ رکھ کے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ ایک انسان پولیس کچہری کے چکروں سے, ایک انسان کورٹ کچہری کے چکروں سے ہمیشہ دور بھاگتا ہے. اور اگر آپ نے کچھ نہیں بھی کیا ہوتا اور پولیس اگر آپ کو آ کے کسی شک کی بنیاد پر آپ سے سوال جواب بھی کرتی ہے تو آپ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کسی غیر قانونی کام میں مجھے پھنسا دیا جائے گا جہاں پر میں بے قصور ہوں گا لیکن مجھے قصوروار ٹھہرا دیا جائے گا. آنیسٹلی پاکستان, بھارت, یہاں کا جو پولیسنگ سسٹم ہے نا تقریباً ایسا ہی ہے. ایک شریف انسان پولیس کے معاملات سے دور بھاگتا ہے. کہتے ہیں جناب پولیس کی دشمنی بھی خطرناک ہے اور دوستی بھی خطرناک ہے. دشمنی بھی اچھی نہیں ہے اور دوستی بھی اچھی نہیں ہے. اب سیما کے ساتھ 22 گھنٹے کی تفتیش کے دوران انہوں نے کچھ چیزوں کا کانفیڈنٹلی جواب دیا لیکن حکام کو قائل کرنے میں ناکام رہی کہ یہ کانفیڈنس وہ لائی کہاں سے. ان کو لگ رہا تھا کہ بھائی اس کو ٹرین کر کے بھیجا گیا ہے, یہ باقاعدہ طور پر یہ ISI ایجنٹ ہے, پاکستانی جاسوس ہے, اس لیے اتنا کانفیڈنٹلی بات کر رہی ہے. لیکن کچھ چیزوں میں اس نے رونا دھونا شروع کر دیا. اب سچن کو سیما سے الگ کر دیا گیا, یہ خبر میں آپ کو دے چکا تھا, یہ خبر کی تصدیق بھی ہو چکی ہے. سچن سیما کے خلاف گواہی دینے جا رہا ہے. 4 بچے اس کے جو کہاں ہیں یہ بات ابھی تک کوئی بات نہیں بتا رہا کہ شاید جو بچوں کا ایک تحفظ کا ایک سینٹر ہوتا ہے اس کو وہاں پر منتقل کر دیا گیا. بچوں کو الگ رکھا گیا جس میں سے لڑکے الگ ہیں, لڑکیاں الگ ہیں, اور سیما کو الگ جیل کے اندر منتقل کر دیا گیا. سیما نے اس سے پہلے بھارتی صدر سے اپیل کی تھی کہ جناب ان کو معاف کر دیا جائے اور پاکستان منتقل نہیں کیا جائے. معاف کس چیز کے لیے کیا جائے کہ نیپال سے وہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان کے اندر داخل ہوئی تھی تو اس لیے ان کو معاف کر دیا جائے اور ان کو بھارتی نیشنلٹی, بھارتی شہریت فراہم کر دی جائے. لیکن یہ اب فی الحال ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ اب سچن کے حوالے سے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا. میں آپ کو یہ بہت بڑی خبر دے رہا ہوں.
سچن اور سیما کو جن لوگوں نے غیر قانونی طور پر بھارت کی سرحد کے اندر، بھارت کے شہر کے اندر اندر آنے کی اجازت دی تھی، یعنی غیر قانونی طریقے سے آئے تھے نا، نہ ویزا تھا، نہ پاسپورٹ تھا، نہ اجازت تھی، تو غیر قانونی طریقے سے جن لوگوں نے معاونت فراہم کی تھی ان میں سے 2 لوگوں کو گرفتار کر لیا، اور ان 2 لوگوں نے بھی سیما کے خلاف گواہی دے دی ہے۔ اب سیما کو بذات خود اپنا انجام قریب نظر آ رہا ہے۔ پاکستانی حکام سے رابطہ کیا گیا، لیکن یقین جانیے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستانی حکام بھی سیما کو واپس لینے کے لیے انٹرسٹڈ نظر نہیں آتے ہیں، ورنہ سفارتی سطح پر رابطہ کرنے کے بعد کہا جاتا کہ جناب یہ ہماری شہری ہیں، ان کو ہمارے وطن واپس منتقل کر دیا جائے یا ہمارے حوالے کر دیا جائے، قانون کے مطابق اسی ملک کے اندر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، لیکن پاکستان کی طرف سے بھارت سے اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، یعنی پاکستان انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے سیما سچن کو واپس لینے کے لیے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، اور بالکل صحیح بھی ہے کہ انہوں نے اپنے وطن کی برائی کی ہے، اپنے مذہب کی برائی کی ہے۔ آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں، سیما نے اپنے انٹرویو کے اندر یہ بات بولی کہ بہتر مستقبل کے لیے انہوں نے پاکستان چھوڑا، اپنے پرانے ہسبینڈ کو چھوڑا اور اپنے سچن سے محبت کی شادی کر لی۔ سچن جتنا کماتا ہے نا، جتنا 4 گنا زیادہ اس سے یہاں پر غلام حیدر کماتا تھا، 4 گنا زیادہ۔ سعودی عرب بھی گیا ہوا، کراچی بھی مزدوری کرتا تھا، اس کے گھر کا کرایہ 10,000 روپے تھا، 10,000 روپے وہ کرایہ بھرتا تھا، یہ تمام چیزیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود اس کا ذاتی مفاد تھا۔ سیما سچن کا ساتھ اس لیے کوئی نہیں دے رہا ہے کیونکہ اس میں نہ محبت کا عنصر ہے، اور نہ ہی اس میں جاسوسی کا عنصر ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی ایجنٹ ویجنٹ والا معاملہ ہے۔ اس کے پاس ایسی کچھ چیزیں برآمد نہیں ہوئی جس سے اس بات کو عدالت کے اندر پروف کیا جائے کہ بھائی یہ تو پاکستانی ایجنٹ ہے، یہ تو پاکستانی جاسوس ہے۔ اس لیے یہ ذاتی مفاد کے تحت اس نے 2 ملکوں کے درمیان ایک تناؤ کی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی، تناؤ کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی، اس لیے اس کو بھارت کی خطرناک جیل کے اندر منتقل کیا گیا۔ 22 گھنٹے کی تفتیش کے دوران اس سے بہت ساری چیزیں اگلوانے کی کوشش کی گئی جو کہ اس نے بہت یا تو رینڈملی کیجولی بول دی یا بہت ہی محتاط ہو کے بولی، اور جو چیزیں اس نے میڈیا کے اندر بیان کی ہیں اس کو کراس چیک کیا گیا تو جناب وہ چیزیں تو سچ ثابت ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو اب سیما کو اپنا انجام قریب نظر آ رہا ہے، اور سیما نے اس انجام کو پہلے سے سونگتے ہوئے یا اندازہ لگاتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا کہ جناب وہ بھارتی حکام سے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کے اپیل کرے گی کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور اس کو بھارتی نیشنلی پرووائڈ کر دیا۔ خیر جناب، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔